اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، دوستو کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک ہوں گے۔ تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ انٹروڈکشن آف ملنگ مشین کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو انٹروڈکشن بتاؤں گا، اس کا تعارف کراؤں گا سی این سی ملنگ مشین کے بارے میں۔ ٹرننگ مشین کا تو ہم کالج کے اندر ہی سیکھ چکے ہیں نا الحمدللہ، اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کالج کے اندر انٹروڈکشن وغیرہ کے بارے میں، اس کا کام کیا ہوتا ہے، کہ اس کے پینل کے بارے میں نے آپ کو الحمدللہ بتا دیا تھا۔ مزید ویڈیو بھی انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بنا دوں گا، ٹھیک ہے؟ کہ سی این سی ٹرننگ مشین کے پینل کے بارے میں، اس کا پینل پہ کیا کیا کون سا جو آپشن ہوتا ہے، بٹن ہوتے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں ملنگ مشین کے بارے میں بتاؤں گا، انٹروڈکشن آف ملنگ مشین، کہ ملنگ مشین کیسے کام کرتی ہے، اس کے جو پینل ہوتا ہے اس کو میں بریف کروں گا۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو میرے پاس سافٹ ویئر پڑا ہوا ہے یہاں پر، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ تو یہ میرے پاس ایک ایس سی این سی کا سافٹ ویئر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا لنک میں نے گروپ کے اندر سینڈ کر دیا ہے، وہاں سے جو بھی انٹرسٹڈ لڑکے جو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، اسے سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اب اس کی میں خوبیاں بتا دیتا ہوں آپ لوگ، اس کی خوبی کیا کیا ہے سافٹ ویئر کی، اگر انسٹال کریں گے آپ لوگ اپنے پی سی کے اندر تو کیا کیا چیزیں آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، سی این سی سسٹم لکھا ہوا ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ آپ لوگ اس کی لینگویج وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ لوگ سیٹ کرنا چاہیں، جس لینگویج کے اندر آپ لوگ سمجھنا چاہیں اسے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں بہت سارے آپ کے پاس یہ لکھے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ مشینز کے کنٹرولر کے نام ہے، کہ کون سا کنٹرولر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں۔ فنو کنٹرولر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، سینومیرک سیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہر کنٹرولر کا اپنا اپنا نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جو کنٹرولر بھی آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ لوگ سلیکٹ کر کے آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اپنے گھروں کے اندر بھی بیٹھ کر۔ تو یہ اب یہاں سے میں پہلا کنٹرولر اب اس سے میں سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے سلیکٹ کر لیا، اس کے بعد میں نے اس کو رن کیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں آپ کے پاس پینل آ گیا اس کا، ٹھیک ہے؟ مشین کا پینل آ گیا، ٹھیک ہے جی؟ میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک مشین آ گیا، انہوں نے ایکچوئلز کے اندر جیسے مشینیں ہوتی ہیں، اب یہ سی این سی ملنگ مشین ہے، 4 ایکسس سی این سی ملنگ مشین ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لگا ہوا ہے، یہ ڈور ہیں اس کے، ٹھیک ہے جی؟ ڈور ہیں، یہ اس کا ٹول میگزین ہے جہاں پہ ٹول وغیرہ لگتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ اس کی اپنی شیپ بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ روبوٹک آرم ہے جو آٹومیٹک طریقے سے ٹول وغیرہ چینج کرتی ہے، اور اس کے بعد یہ اسپینڈل لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ورک پیس ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ اس کا ورک پیس ہے، اور اس کے بعد باقی میں چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ یہاں سے ڈور کو بھی آپ لوگ اوپن کلوز آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی؟ آرام کے ساتھ آپ لوگ ڈور اوپن کلوز جس طریقے سے آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ ڈور کو بند کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ کے پاس ایک آ گیا، اس کا پینل آ گیا، اس پینل کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں ایکس وائی زیڈ، اب یہ اب مشین جس پوزیشن پہ کھڑی ہے نا، وہ اس کی ویلیو وہ شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایبسولوٹ ویلیو اس کی شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب اس کے پینل کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے کیز وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت ساری یہ ریسیٹ کی ہے، یہ نومیرک کیز اس کے لکھے ہوئے ہیں، الفابیٹس وغیرہ لکھے ہوئے ہیں جہاں سے ہم پروگرام وغیرہ کو انٹر کرتے ہیں۔ یہ پیج اپ پیج ڈاؤن کی کرسر، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ الٹر ہے، الٹ تبدیل کرنے کے لیے، انسرٹ ہے، ٹھیک ہے؟ پروگرام کو لکھنے کے لیے، ڈیلیٹ کرنے کے لیے، ای او بی ہے، ٹھیک ہے؟ کینسل کرنے کے لیے، ان پٹ آؤٹ پٹ، ٹھیک ہے جی؟ یہ پوزیشن ہے، اس کی پوزیشن دیکھنے کے لیے اب یہاں پہ میں نے کلک کیا ہوا ہے آلریڈی، یہ پوزیشن اس کی بتا رہا ہے کہ ایکس پہ کتنی پوزیشن پہ کھڑی ہے، وائی پہ کتنی پوزیشن پہ کھڑی ہے، زیڈ پہ کتنی پوزیشن پہ کھڑی ہے۔ یہ ایکسس کی ویلیو اس وقت ریئل کے اندر آپ کو بتا رہا ہے، جس ایکسس کے اوپر مشین اس وقت آپ لوگوں کی کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایبسولوٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں، اب اس کے ریلیٹیو کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ریلیٹیو کے اندر دیکھیں، ایبسولوٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ایکچوئل پوزیشن، ایبسولوٹ کے اندر جس وقت جہاں پہ مشین آپ کی کھڑی ہے۔ ریلیٹیو کے اندر بھی اس کی یہی پوزیشن ہے، آل کے اندر آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ریلیٹیو ایبسولوٹ کے اندر یہ آپ کو ساری کی ساری ایکچوئل پوزیشن اس وقت جہاں پہ مشین کھڑی ہے وہ آپ کو بتائے گا، ٹھیک ہے؟ مشین کی کیا پوزیشن ہے، ٹھیک ہے؟ ریلیٹیو کے اندر کیا ایکس کی ویلیو کتنی ہے، وائی کی کتنی ہے، زیڈ کی کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایبسولوٹ کے اندر کتنی ہے، مشین کی کتنی ہے، ڈسٹنس یہ وہ والا جب آپ پروگرام اس کے اندر انٹر کرو گے نا، تو اس نے یہ تو مشین کا بتا رہا ہے ایکچوئل پوزیشن یہ ساری اس کی۔ اب جتنے ایکس پہ جتنا وہ ٹریول کرے گا، وائی پہ جتنا ٹریول کرے گا، زیڈ پہ جتنا ٹریول کرے گا، یہاں پر ویلیو وقتاً فوقتاً وہ کیا کرتا رہے گا، شو کرتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ اب سپوز کیا 20 ملی میٹر جانا تو یہاں پہ ایکس 20 لکھے گا، پھر یہاں پہ ایکس 20 کمپلیٹ کرے گا، وائی 20 لکھے گا، وائی 20 کمپلیٹ ہوگا، زیڈ 2.0 زیڈ 2.0 اس طریقے سے یہاں پہ لکھتا رہے گا، ٹھیک ہے جی؟
اس کے بعد یہ آ گیا پروگرام کی کیز آ گئی، ٹھیک ہے، یہاں پہ پروگرام وغیرہ بھی چونکہ میں نے کوئی پروگرام بنایا نہیں ہے، نہ میں نے کوئی سیو کیا پروگرام اس کے اندر، تو اس وجہ سے یہاں پر کوئی بھی پروگرام شو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مینیو آف سیٹ ہے، ٹھیک ہے، اب مینیو آف سیٹ کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو زیرو آف سیٹ آپ ورک پیس کا زیرو آف سیٹ کرتے ہو، ویلیو وغیرہ انٹر کرتے ہو، وہ یہاں پہ اس کی ساری ہم سیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، G54 لکھا ہوا ہے، G55 لکھا ہوا ہے، G56 لکھا ہوا ہے، اس کے بعد G57 لکھا ہوا ہے، G59 لکھا ہوا ہے، G58 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر بھی جس کے اندر بھی اب G54 کے اندر آپ لوگ ورک زیرو سیٹ کرنا چاہو یہاں پہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ جو کہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں بریفلی ایکسپلین کر دوں گا کہ کیسے کیسے ہم اس کا زیرو سیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو آف سیٹ ہے یہ ہمارا ٹول کا ہائٹ ہے، یہ اس کا ٹول کا ڈایا ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہم سیٹ کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دوں گا، یہ صرف اور صرف انٹروڈکشن کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مینیو آف سیٹ آ گیا، ٹھیک ہے، اب ڈائیگنوس آ گیا، یہاں پر کوئی بھی اگر مشین کے اندر خرابی وغیرہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈائیگنوس کا نیچے بٹن بنا ہوا ہے، یہاں پہ پریس کریں گے آپ لوگ تو وہ خرابی وغیرہ آپ کو شو کرے گا کہ مشین کے کس پارٹ کے اندر کون سی خرابی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الارم آ گیا، ٹھیک ہے، اگر الارم وغیرہ لگا ہوا ہے اس کا، یہاں سے الارم کو، ٹھیک ہے، گراف آ گیا، الیکسری گراف، یہ گراف وغیرہ شو کرنے کے لیے ہوتا ہے، ان پٹ آ گیا، آؤٹ پٹ اسٹارٹ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ مشین کو ریسیٹ کرنے کے لیے واپس اپنی ایکچوئل پوزیشن کے اوپر لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں، پھر یہ آٹو آ گیا، جب آپ پروگرام اس کے اندر کوئی بھی انٹر کرتے ہیں نا، اس کے بعد مشین کو چلانے سے پہلے ہم یہاں پر آٹو کے بٹن کو کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد مشین کو سائیکل سٹارٹ پریس کرتے ہیں تو مشین آپ کی آٹومیٹک پہ کام کرنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایڈٹ پہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ایڈٹ کے بٹن کو پریس کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں ایڈٹ یہاں پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ کون سا موڈ اس وقت ایکٹیویٹ ہے مشین کا، کہ کون سا مشین آپ کو یہاں سے پتہ چل رہا ہے، دیکھیں آٹو پہ لگایا تو یہ آٹو آ گیا، ایڈٹ پہ کریں گے تو ایڈٹ آ جائے گا، MDI پہ کریں تو MDI آ جائے گا، ایڈٹ پہ گئے، ٹھیک ہے۔ ایڈٹ کا فنکشن کیا ہوتا ہے، ایڈٹ کا فنکشن یہ ہوتا ہے پروگرام وغیرہ کو ایڈٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، پروگرام کے اندر کوئی مسٹیک ہے اس کو دیکھنے کے لیے، ایڈٹ وغیرہ کرنے کے لیے ہم لوگ ایڈٹ کا بٹن یوز کرتے ہیں۔ اب اس کا استعمال کیسے ہے اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو اس سارے کے بارے میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب ایڈٹ پہ گئے، اس کے بعد ہم پروگرام پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی پروگرام وغیرہ ہمارا یہاں پر ہوتا ہے اس جگہ پہ، اب چونکہ یہاں پر کوئی پروگرام وغیرہ نہیں ہے اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہم ایڈٹ کر دیتے ہیں۔ اب دوبارہ پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں، MDI بٹن، MDI مینز ہوتا ہے مینول ڈیٹا ان پٹ، ٹھیک ہے جی۔ اگر مشین کے اسپینڈل کو ہم نے چلانا ہو، ٹھیک ہے، ٹول کی موومنٹ کو چیک کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم MDI بٹن یوز کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس کے بعد اگر مشین کو کسی ایکسس کے اوپر بھیجنا ہو، ٹھیک ہے، اس کے ایکسس چیک کرنے ہوں، ٹول کی الائنمنٹ چیک وغیرہ کرنی ہو تو اس کے لیے MDI بٹن پریس کیا، یہ دیکھیں MDI لکھا ہوا آ گیا، اس کے بعد پروگرام پہ چلے گئے، پروگرام کے بعد یہ MDI لکھا ہوا ہے، یہ آپ کا MDI، یہاں پر کوئی بھی ویلیو آپ لوگ لکھیں گے تو وہ کیا کرے گا، مشین اس کے مطابق آپ کی کام کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہوم پوزیشن ہے، ہوم پوزیشن سے مراد مشین کو اس کے ایکسس کے اوپر جو ایکچوئل پوزیشن ہے مشین کی اس کے اوپر سینڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں پرفارم کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اب اس کے لیے ہم نے ہوم پوزیشن پہ چلے گئے، ٹھیک ہے، یہ ریفرنس آ گیا، ریفرنس پہ جانے کے بعد ہم کیا کریں گے، اب یہاں پر ویلیو چیک کیجئے گا آپ لوگ، ایکس کے اندر، وائی کے اندر، زیڈ کی دی ہے، اب اس کے ویلیو یہ ہیں، اب یہاں پہ بھی آپ کو پوزیشن وغیرہ وہ شو کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ ریفرنس پہ گئے، زیڈ پلس کو لکھ کیا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ زیڈ وہ 0 کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وائی کو کیا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ٹیبل آپ کا موو کر رہا ہے، وائی بھی 0 پہ چلا جائے گا، وائی 0 ہو گیا، اس کے بعد ایکس پازیٹیو، ایکس بھی آپ کا 0 پہ چلا گیا، جہاں پر مشین بنانے والے نے اس کا 0 سیٹ کیا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ موومنٹ بھی مشین کی چیک کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے، کہ اس کی موومنٹ کیسے ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ریلیٹیو کے اندر بھی آل کے اندر جائیں گے تو یہ ساری کی ساری ویلیوز کی 0 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ مشین آپ کی اس وقت 0 پہ چلی ہے۔ جاگ موڈ وہ ہوتا ہے، جاگ موڈ کے ذریعے ہم مینول وغیرہ مشین کو چلاتے ہیں، وہ کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جاگ موڈ کو کلک کیا، اس کے بعد زیڈ ایکس نیگیٹو پہ گئے، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ لوگ موومنٹ دیکھ سکتے ہیں، یہ موومنٹ آپ کی ہو رہی نظر آ رہی ہے، آپ سے ٹیبل بھی کی موومنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، ٹیبل بھی موو کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وائی نیگیٹو پہ اسی طریقے سے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم زیڈ کی نیگیٹو، ٹھیک ہے، یہ اسپینڈل کو بھی ہم نیچے یہاں پہ لا سکتے ہیں اس طریقے سے۔ اب جاگ انچ کا بھی یہی فنکشن ہے، MPG مینز یہ آپ لوگ اگر اسے چلانا چاہیں ہینڈ ویل سے، اگر آپ لوگ چلانا چاہیں گے، اس کا ہینڈ ویل ہے، اس کے ذریعے بھی آپ کی مشین موو کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اگر بہت زیادہ کم میں موو کرانا ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں،
اب سپوز کیا وائی کے اندر، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایکس کے اندر ہے، ایکس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں موو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. بہت مائنر ڈسٹینس کے لیے جب ہم زیرو سیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ہینڈ ویل کا یوز کرتے ہیں. جب ہمیں بہت ایکوریسی کے ساتھ مشین کو بہت کم پوائنٹس کے لیے چلانا ہوتا ہے تب ہم ویل کا یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب ٹیچ موڈ کیا ہوتا ہے؟ ٹیچ موڈ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے ضرورت کے مطابق کوئی پروگرام وغیرہ بنانا ہوتا ہے. اب سپوز کہ ہم نے مشین کے ایکسس کو موو کیا، ٹھیک ہے. اب ایکس کے اندر سپوز کیا وہ 10 ملی میٹر موو کرے گا، وہ جو 10 ملی میٹر موو کرے گا نا تو وہ آٹومیٹک اس کے اندر سیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی پروگرام وغیرہ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے جی. اس کو ٹیچ ان کا موڈ یہاں پر کیا کرتے ہیں ہم لوگ ایکٹیویٹ کرتے ہیں. ایم ڈی آئی کے بعد ٹیچ ان موڈ پہ چلے گئے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نہیں ہو رہا کیونکہ پروگرام وغیرہ کوئی نہیں بنا ہوا، تو اس لیے یہ ٹیچ ان موڈ کا فنکشن یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اگر 10 موو کیا تو 10 آگے چلا جائے گا، 12 موو کیا تو 12 وہ آٹومیٹک اس کے اندر وہ پروگرام جنریٹ کرتا رہے گا. آف سیٹ میں یہ رہا گیا، ٹھیک ہے. سنگل بلاک ہو گیا. سنگل بلاک کا مطلب ہے کہ اگر آپ لوگ پروگرام کی پڑتال کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں ہر ایک بلاک کی موومنٹ کو، تو اس کے لیے سنگل بلاک کا بٹن ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ریڈ لائٹ، ٹھیک ہے، یہ روشن ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ بٹن کام کر رہا ہے اس وقت. سنگل بلاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لائن ریڈ کرے گا، ٹھیک ہے، پھر مشین کھڑی ہو جائے گی، پھر سائیکل اسٹارٹ پریس کریں گے، پھر ایک لائن ریڈ کرے گا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے بلاک ڈیلیٹ ہے، اس کو بلاک کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے، پورے بلاک کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے بلاک ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپشنل اسٹاپ ہے. آپشنل اسٹاپ یہ ہوتا ہے کہ M01 جو کوڈ ہے وہ آپ کا آپشنل اسٹاپ ہے، ٹھیک ہے. مشین کو روکنے کے لیے کسی بھی جگہ پہ M01 کوڈ اگر دیں گے تو M01 کوڈ دیں گے اور اس بٹن کو آپ لوگ پریس کریں گے، وہ کیا کرے گی، مشین ایک جگہ پہ رک جائے گی جہاں پر بھی M01 ریڈ کرے گی. اس کے بعد سائیکل اسٹارٹ کا بٹن پریس کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. ڈرائی رن کا مقصد یہ ہوتا ہے جب ہم مشین کی پڑتال سمولیشن وغیرہ چیک کرنی ہوتی ہے تو اس کو فل سپیڈ پہ چلانے کے لیے گراف کے اندر سمولیشن کے اندر ڈرائی رن کا بٹن پریس کرتے ہیں. پروگرام ٹیسٹنگ ہے، پروگرام کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. ایکسس انہیبٹ ہے، ٹھیک ہے، ایکسس وغیرہ کو چیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی. یہ سارے. اس کے بعد لو ہے، یہ اب 100 کے اندر چلانے کے لیے، پوائنٹ کے اندر چلانے کے لیے، 100 کے اندر مشین کی موومنٹ چیک کرنے کے لیے، یہ مائکرون کے اندر اس کی حرکت کو دیکھنے کے لیے ہم یہ والے بٹن یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہاں پر دیکھیں یہ اب بالکل یہ مائنر موو کرے گا، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ، ٹھیک ہے جی. یہ اب اس کا پوائنٹ موو کر رہا ہے بالکل ہلکے مائکرون حرکت کے لیے کیا کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، بالکل تھوڑی تھوڑی موومنٹ کے لیے یہ ایک ڈیجٹ اس کا آگے پیچھے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ چیز ہے ہائی پہ کرنے کے لیے اسپینڈل ہے. اسپینڈل کو ڈیسیمل پہ چلانے کے لیے، فل سپیڈ اس کی اسپینڈل انچوں پہ چلانے کے لیے، 100 سپیڈ پہ چلانے کے لیے ہم یہ والے بٹن یوز کرتے ہیں. باقی یہ اس کے ایکسس ڈائریکشن آ گئی، یہاں سے ہم اس کے جو ایکسس ہیں ایکسس کو کنٹرول کرتے ہیں. زیڈ ایکسس میں کنٹرول کرنا ہے، ایکس میں کنٹرول کرنا ہے، جس ایکسس میں کنٹرول کرنا ہے وہ آپ لوگ یہاں سے کر سکتے ہیں. یہ لکھا ہوا ٹریورس مینز یہ تیزی کے ساتھ موومنٹ کرانے کے لیے ایکسس کو ایکس میں، وائی میں، زیڈ میں آپ لوگ یہ بھی ایکسس کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ اسپینڈل فیڈ ہے، جو بھی آپ کی کٹ کی فیڈ ہے آپ اسے کم زیادہ کرنے کے لیے آپ لوگ یہاں سے اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ پروگرام ہے، پروگرام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، آن آف کرنے کے لیے یہ والا نوب لگا ہوا جو کہ اس وقت ہر کام کر رہا ہے. اب یہ گرین بٹن ہے، یہ سائیکل سٹارٹ کرنے کے لیے، مشین کو آٹومیٹک چلانے کے لیے یہ سائیکل سٹارٹ کا بٹن یوز ہوتا ہے. اور سائیکل سٹاپ سائیکل کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے. پروگرام سٹاپ پروگرام کو روکنے کے لیے، اسپینڈل کلاک وائز چلانے کے لیے، اسپینڈل سٹاپ کرنے کے لیے، اسپینڈل کاؤنٹر کلاک وائز چلانے کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کولنٹ آف کرنے کے لیے کولنٹ آن اینڈ کولنٹ آٹو پہ اس وقت یہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. آٹومیٹک کولنٹ آن کرنے کے لیے یہ تو اس کا فنکشن تھا. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. جزاک